البتہ اس سے پہلے کی ایک پیشن گوئی ہے، قیامت سے قبل پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نماء عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا تھا۔ اللہ کا دین ہو گیا تھا، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، وہ جو آسمانی ہدایت تھی، وہ جو حضور کے بارے میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ تو قرآن مجید میں 3 دفعہ بات آئی ہے۔ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے ان سے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ یہ حضور کا مقصد بعثت ہے، اور یہ سورہ صف میں بھی آیا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو آیت سنائی۔ یہ سورہ توبہ میں بھی بعین ہی پوری کی پوری آیت جو کی تو موجود ہے۔ سورہ فتح کے اندر بھی اس کا بڑا حصہ موجود ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کے بجائے وہاں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ باقی اصل آیت وہی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ بات جو ہے یہ بڑی انہونی سی نظر آتی ہے، جیسے ان لوگوں کو قیامت انہونی نظر آتی تھی، لیکن ہمارا تو ایمان ہے قیامت کے اوپر۔ ہم نے تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز یقین کے درجے میں ہمارے اندر موجود ہے۔ عمل ہمارا کچھ بھی ہو، کون ہے شخص جو قیامت کا انکار کرے گا؟ کون ہے وہ شخص جو بعث بعد الموت کا انکار کرے گا؟ والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کا۔ لیکن آج جو ہے یہ مسئلہ جو ہے یہ پیشین گوئی کہ پوری دنیا میں یہ اللہ کا دین قائم ہوگا، غالب ہوگا قیامت سے قبل۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ اس کا صغرا کبرا تو قرآن مجید میں بھی ہے، خاص وضاحت کے ساتھ یہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ سورہ کبرا کیا ہے؟ 3 مرتبہ یہ آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مقصد بعثت محمدی غلبہ دین حق ہے۔ اب اگر غلبہ دین حق ہی نہیں ہوتا تو بعثت کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ لیکن آپ کی 2 بعثتیں تھیں، بعثت خصوصی الی اہل العرب اور بعثت عمومی الی جمیع الناس۔ یہ 5 مرتبہ قرآن میں مضمون آیا ہے کہ اے نبی آپ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہاں آپ امیین میں سے ہیں، اور امیین آپ کے پہلے مخاطب ہیں بنی اسماعیل، لیکن آپ کو بھیجا گیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ یہ کہا گیا قل، کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے بنی نوع آدم، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ کا جو پہلا خطبہ تھا جو آپ نے بنو ہاشم کو، اپنے رشتہ داروں کو 2 مرتبہ کھانا کھلا کر دعوت دے کر پھر جو خطبہ دیا وہ بھی الفاظ، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص بنو اسماعیل، اسماعیل کی اولاد جس میں سے میں بھی ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو تمہاری طرف تو بالخصوص، تمہاری زبان میں مجھ پر کلام نازل ہوا اللہ کا، تو تمہاری طرف تو بالخصوص، اور اس کا ایک خاص جو ہے نتیجہ نکلے گا وہ بعد میں بتاؤں گا، اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو بعثت خاصہ تھا اس کی حد تک تو مقصد پورا کر دیا حضور نے اپنی حیات طیبہ۔ جزیرہ نما عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ، اللہ کا دین غالب، نظام خلافت قائم، اور اب یہ ہونا ہے تمام دنیا کی حد تک۔ اگر نہ ہو تو بعثت عمومی کا مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ پھر جب آپ کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو مقصد تو تبھی پورا ہوگا جب پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ لہذا قرآن مجید کے اندر اب دنیں تو ہدایت مطلوب ہے، تو قرآن مجید میں ہدایت موجود ہے۔ یہ سورہ کبرا قرآن میں ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، صاف نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن اس نتیجے کو حضور نے پھر اپنی احادیث کے اندر کھول کر بیان کر دی۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر کی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا، میں ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔
ثم تکون خلافت علی منہاج، پھر میرے بعد منہاج نبوت پہ، نبوت ہی کے نقشے قدم پر خلافت قائم ہوگی، وہ بھی اسی کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ تو اس کے بعد پھر آئے گی ظالم ملوکیت، ملکن عاضا یعودو کہتے ہیں ہاتھ سے کاٹنا، کاٹنے والی جو ہے ملوکیت۔ یہ بنو امیہ کا دور ہے، بنو عباس کا دور ہے، کیا کچھ ہوا ہے، حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا، واقعہ حرہ میں کیا ہوا، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ظالم بادشاہ۔ ثم تکون ملکن جبرین، پھر ایک اور ملوکیت آئے گی، وہ ہوگی غلامی والی، یعنی جو کولونیل دور جس میں سے ہم گزر چکے ہیں، کہیں انگریز حاکم ہوگا، کہیں فرانسیسی حاکم ہوں گے، کہیں اطالوی حاکم ہوں گے، کہیں اسپینیڈ حاکم ہوں گے، کہیں پورچوگیز ہوں گے، کیا ہو، کہیں ڈچ ہوں گے، یہ ہوا کہ نہیں؟ ثم تکون خلافت علی منہاج، پھر پانچواں دور آئے گا اور وہ خلافت علی منہاج نبوت کا دور آئے گا۔ تو حضور کے دور حیات سے لے کر اور قیامت تک یہ 5 ادوار ہیں، دور نبوت، خلافت راشدہ، ظالم ملوکیت، غلامی والی ملوکیت، اور پھر خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ۔ اچھا، اب یہ خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ جو آئے گی وہ کتنے علاقے پر پھیلی ہوگی؟ یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ثوبان بھی حضرت زید بن حارثہ کی طرح حضور کے غلام تھے جنہیں حضور نے آزاد کر دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا، فرائض تو مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، زمین کا کونا کونا میں نے دیکھ لیا۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا، سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھا دیے گئے اس طور سے زمین کو لپیٹ۔ کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے؟ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیحین میں سے ایک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ تو ٹاپ کی دو جو مجموع ہیں حدیث کے، وہ یہی۔ اور اسی طرح واضح الفاظ میں حضرت مقداد بن الاسود کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، یہ مسند احمد کی ہے۔ یہ بھی اس زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا مکان رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو ایک عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، اور یا کسی کمزور کی مجبوری کی بنا پر، یعنی یا تو جو خیمے والا گھر والا ہوگا ایمان لے آئے گا خود، تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، خیمے میں داخل، اس کا بھی اعزاز ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے بھی تو عزت ہے، اعزاز ہے۔ اور یا پھر وہ مغلوب ہو جائے گا اور اسے اسلام کی بالادستی تسلیم کرنی پڑے گی۔ ظاہر بات ہے اس کے گھر میں تو اسلام آ گیا، وہ محروم رہا، اس کا گھر تو دارالاسلام کے اندر شامل ہو گیا، اس میں تو جو ہے قانون تو اب اسلامی نافذ ہوگا، لیکن یہ کہ وہ خود محروم رہا۔ ان احادیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے غلبہ ہوگا پوری دنیا پر۔ یہ خبریں ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ، یہ پیشن گوئیاں ہیں دی ہوئی محمد رسول اللہ۔ اب اگر آپ کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے تو ان باتوں کو ماننا اور تسلیم کرنا لازم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو شک کرنا جو ہے وہ نبوت میں شک کرنے کے بعد ہو جائے۔